نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے رب العزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آقازادی اس عبادت کا ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ احباب مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں، میرا مالک اس پہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، رونا، بولنا جناب سیدہ کی خوشنودی عطا فرمائے۔ جو گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا بیماروں کو ذہنوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں، بالخصوص جناب سید آصف شاہ صاحب، سید فاروق شاہ صاحب اور جن مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، میرا مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق، عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ہمارا شمار مولا امیر المومنین کے پیروکاروں میں، امام حسین کے عزاداروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے جتنی ممکن ہو اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی ابھی نشست میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک ایسی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خدا اپنے ولی ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور خدا ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کن کا ولی ہوں اور شیطان کن کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ولی ہے جو مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور خداوند متعال ساتھ ہی اشارہ دے رہا ہے کہ ابلیس اور طاغوت شیطان ان کا ولی ہے جن کو وہ نور سے نکال کے پھر دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ خدا دو ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت، کہ اللہ وہ ہے جو
اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو جہالت سے نکالتا ہے اور علم کی طرف لے کے آتا ہے، جو تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ جب ہم اللہ سے پوچھیں کہ میرے مالک وہ کون سا نور ہے جو ہمیں جس کی طرف تو بھیج رہا ہے، تو ہم نے آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، ایک قرآن بھیجا ہے، ایک قرآن کا وارث بھیجا ہے، ایک لکھی ہوئی بھیجی ہے، ایک بولتا ہوا بھیجا ہے۔ تمہید میں ساتھ دیجیے گا، ایک قرآن وہ ہے جو ہم نے کتاب کی صورت میں لکھا ہوا بھیجا ہے، اور ایک وارث قرآن وہ ہے جو ہم نے بولتا ہوا بھیجا ہے۔ انتہائی خوش بختی، انتہائی سعادت، عظیم آپ کی دھرتی کے عزادار جناب سید ناصر جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرا مالک ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے کہ آج بھی یورپ میں اور یو کے میں اگر ملک پاکستان والی عزاداری کا ایک رخ پیش کیا ہے تو یقیناً ان کا ایک بہت بہتر عمل دخل ہے، اور ہمیشہ جب کوئی بڑا مقصد لے کے چلتا ہے تو حاسدین کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب تمہارا مقصد بڑا ہو تو دشمنوں کی فہرست بھی طویل ہو جاتی ہے۔ مالک انہیں شر شیاطین سے، شر حاسدین سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس میں شریک ہیں، خدا نے کہا کہ میں نور بھیج رہا ہوں اور ایک کتاب ہے، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن۔ آج بھی آپ اپنے بچوں کو جب گھر سے اسکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے بیگ میں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول جاؤ، اسکول جا کے پڑھنی اس نے کتاب ہی ہے۔ بات آگے چلنے لگی ہے۔ آپ اگر اس باپ سے پوچھیں کہ تیرے بچے نے جو جا کے پڑھنا ہے وہ کتاب اس کے پاس ہے تو اسے گھر میں رہنے دے، وہ کہے گا جاہل نہ بن، کتاب یہاں ہے، پڑھانے والا وہاں ہے۔ اس کے پاس صرف کتاب ہے، استاد نہیں۔ کتاب تب تک نہیں پڑھی جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ لہذا ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا اسکول جائے، وہ اسے کتاب دے کے کسی مکتب، کسی ادارے، کسی اسکول کی طرف بھیجتا ہے۔ جو باپ بیٹے کو کتاب دے کے استاد کی طرف بھیجے وہ سب سے پہلی نفی اس بندے کی کرتا ہے جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ آج کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا۔ کتاب پڑھی نہیں جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ باپ سے کہہ کہ پڑھانی ہے نا تو تو پڑھا، وہ کہے گا نہیں پڑھانے والا اور ہے۔ چلے اور آسان کروں، باپ استاد کے بعد بھیج کے عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اور ہے، میں اور ہوں۔ کبھی بھی پڑھانے والا ان پڑھ کے برابر نہیں ہوتا۔ لہذا اس نے کہا کہ جو بھی ہے میں جانتا بھی ہوں، میں پڑھا بھی سکتا ہوں، لیکن جو مضمون یہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا استاد کوئی اور ہے۔ آپ پاکستان سے، ہندوستان سے اس ملک میں آتے ہیں تو کتنے مجھے ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو یہاں پہ تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ علم وہاں بھی تھا، آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ جو آپ پڑھنا چاہتے تھے وہ ادھر نہیں ادھر اچھا تھا۔ علم نور ہے، سفر ہمیشہ نور کی طرف ہوتا ہے۔ آپ گھر سے مجلس حسین میں کیوں آئے؟ یہاں حسین سنیں،
آپ نے بھی سفر کیا سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، علم کے لیے، نور کے لیے۔ سفر ہمیشہ کیا جاتا ہے نور کے لیے۔ کوئی ادھر رہتا ہو اور ادھر آئے، وہ بھی نور کے لیے آ رہا ہے، اور اگر کوئی ادھر سے ادھر چلا جائے، سفر ہمیشہ۔ تھوڑی تمہید کو مکمل ہونے دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ صرف کتاب نے، کتاب کے ساتھ میں نے ایک نور بھیجا ہے۔ صرف کتاب کافی نہیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو۔ اور جو ٹیچر ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، جو مدرس ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ زبان سے پڑھاتا ہے، عمل سے دکھاتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، اس کے پاس تھیوری بھی ہوتی ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف پڑھاتا نہیں، دکھاتا بھی ہے، کیونکہ استاد کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ جو پڑھائے اسے عمل سے ثابت بھی کر کے دکھائے۔ اب نبی ہے کائنات کا استاد۔ جو نبی تھیوری دیتا ہے اسے اطاعت کہتے ہیں، جو پریکٹیکل کرتا ہے امت اس کے لیے اتباع کا لفظ ہے۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، یہ اطاعت ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ اب قرآن میں حکم صرف نماز کا آیا ہے۔ قرآن سے اگر ہم 30 کے 30 پارے کھولیں تو قرآن میں کہیں بھی نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی 2، ظہر کی 4، قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدہ اتنی دیر بعد کرنا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ صرف حکم ہے پڑھو۔ کیسے؟ جیسے میرا نبی پڑھتا ہے۔ روزہ رکھو، کیسے؟ جیسے میرا نبی رکھتا ہے۔ مال پاک کرنے کے لیے زکات دو، بس حکم۔ کتنی دینی ہے؟ کس مال میں کتنی دینی ہے؟ کس جنس میں کتنی دینی ہے؟ فرمایا نبی سے پوچھو۔ قرآن تھیوری دیتا ہے، رسول پریکٹیکل دکھاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن سے دین لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا، اگر کہے صرف تھیوری سے لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا۔ پریکٹیکل بھی چاہیے، تھیوری بھی چاہیے۔ اب اللہ جانے کوئی پڑھا لکھا بندہ مجھے داد دے گا تو پھر مجھے بھی لطف آئے گا کہ میں نے لندن میں بڑا قیمتی جملہ دیا تھا۔ خدا کہتا ہے میرے محمد سے تم نے تھیوری بھی لینی ہے، پریکٹیکل بھی لینا ہے۔ قدیر میں زبان سے کہہ رہا تھا، ہاتھ سے دکھا۔ زبان سے، صرف زبان سے نہیں کہا کہ من کن تو مولا، ہاتھ سے دکھایا۔ علی کی ولایت کو ماننا اطاعت محمد بھی ہے، اتباع محمد بھی ہے۔ آج کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جو کچھ تو اسلام میں کر رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتا سنت محمد۔ ہر چیز تم نے سنت سے لی۔ نماز ایسے پڑھنی ہے، نبی کی سنت ہے۔ روزہ ایسے رکھنا ہے، نبی کی سنت ہے۔ زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ لباس ایسے پہنتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ مانگ ایسے نکالتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ داڑھی ایسے رکھتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ تو نے مسواک کرنا نبی سے سیکھ لیا، تو نے داڑھی رکھنا نبی سے سیکھ لی، تو نے شلوار ٹخنوں سے اوپر بھاگنا نبی سے سیکھ لی۔ حد ہو گئی ہے، تو نے دین مرضی کا لیا، تو نے مسواک کرتا نبی دیکھ لیا، زہرا کے احترام میں اٹھتا ہوا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں، تمہیں سیرت کی کتابوں سے شلوار
टखनों से ऊपर बादल नजर आ गए, चूमता हुआ हुसैन नजर नहीं आया। बोलो जो अली के मौके में। इसका मतलब तूने नबी से वो लिया जो तू चाहता था, वो नहीं लिया जो नबी देना चाहते। हद हो गई है मेरी कौम के बच्चों को, मुसलमानों को। आज भी तूने जहालत के अंधेरों में रखा है। आज भी इतने जदीद दौर में भी लकड़ी की मसवाक मौलवी की जेब में। नबी करते थे, क्यों करते थे? तुम्हें सिखाने के लिए करते थे। रसूल दांत साफ नहीं करते थे। सफाई वो करे जिसमें कभी गंदगी हो। जिसका लुआब कड़वे कुएं को मीठा कर उसने ये किया तो तुम्हें सिखाने के लिए। मेरे नबी को क्या जरूरत थी? वो गुस्ल करते थे पाक होने के लिए नहीं, वो हमेशा से पाक तुम्हें सिखाने के लिए। उन्होंने वुजू किया है तुम्हें सिखाने के लिए। इसका मतलब वो जो करते थे उम्मत को सिखाते थे, जो करते थे उम्मत को सिखाते थे। तूने हर करना नबी से सीख लिया। आज हम हुसैन की जर्री को चूमे, हम पे फतवा लगाने से पहले इतना तो बीच कि नबी ने कितनी बार हुसैन को चूमा। हज करने के लिए जाते हैं हाजी, वहां पे हजरे अस्वद को चूम के आते हैं। हजरे अस्वद पत्थर को क्यों चूमते हो? खाना काबा के करीब इतने पत्थर लगे, किसी को चूम लो। कहते नहीं नहीं, इस पत्थर को नबी ने चूमा था। जिसको एक बार नबी चूमे उसे तो बार बार चूमे, और जिसे सारी जिंदगी नबी ने चूमा हो। मेरे अल्लाह तू वली है, तू इनको मोमिनीन को जुल्मतों से निकाल के नूर की तरफ लेके आता है। तो मेरे मालिक सिर्फ तू ही निकालता है। अब आइए, अब दूसरी मंजिल पे जाने लगे हैं। जब हमने कहा कि सिर्फ खुदा ही निकालता है, तो सूरह इब्राहीम में खुदा फिर बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु तुखरिजुन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। खुदा अब अगली आयत पढ़ने लगा। खुदा सूरह इब्राहीम में कहता है, तीसरे सिपारे में कह रहा था कि मैं निकालता हूं। तीसरे सिपारे में कहा मैं निकालता हूं। 10वें सिपारा आया, सूरह इब्राहीम आई। खुदा ने कहा मैंने ए मोहम्मद तुम पर किताब नाज़िल की, इसलिए नहीं की तुखरिजुन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तू इंसानों को जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लेके जा। मैं निकालता हूं। अब कह रहा है कि मेरा रसूल निकालता है। मेरे मालिक हमें पहले ये बता, तू निकालता है या रसूल निकालता है? फरमाया ये भी निकाले तो मैं ही निकालता। क्योंकि मैं तुम तक आ नहीं सकता, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता, लिहाजा मैंने इन्हें जमीन पे उतारा है। ये इधर नूर से जुड़े हैं, इधर बशरियत से जुड़े हैं। तुम इधर से देखते हो, तुम्हें अपने जैसे लगते हैं। उधर ये नूर से, ये निकालते हैं तुम्हें जुल्मतों से, लेके जाते हैं नूर की तरफ। मेरे मालिक इसका मतलब है कि तूने तो कहा था तू निकालता है, फरमाया जो मुस्तफा करता है ये नहीं करता, मैं करता हूं। मेरे मालिक कैसे? फरमाया सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और फिर साथ ही खुदा ने कहा मसल मिसल नूरी, मेरे नूर की एक मसल है, मेरे नूर की एक
مثال ہے. میرے مالک تیرے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل کسے کہتے ہیں؟ میں بہت آسان کروں گا، بچے بھی سمجھے. مثل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مثل اور ہے، مثل اور ہے. جو مجھ جیسا ہو وہ مثل ہے. لیکن مثل کیا ہوتی ہے؟ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو جو اندر نظر آ رہا ہے وہ میری مثل نہیں، مثل ہے. وہ مجھ جیسا بھی ہے اور میں بھی نہیں. وہ مجھ جیسا بھی ہے، میں بھی نہیں. صرف میں ہی تو آئینہ نہیں نہ دیکھتا، آپ بھی سارے دیکھتے ہیں. جب آئینے کے سامنے کھڑے تو جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل آپ جیسا ہے، لیکن آپ نہیں. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پات نیچے کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. وہ آپ کی مثل ہے. مثل کا جو علم الکلام میں اہل زبان نے ترجمہ کیا ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ اس مضمون پہ پورا فٹ آئے گا کہ جیسے آپ نے تمہید سنی ہے ویسے یہ نتیجہ سنیں گے. وہ کہتے ہیں مثل اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی مرضی نہ ہو. جس میں اپنی مرضی ہو. میں جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں مرضی کوئی نہیں ہے. میری مرضی ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو یہ بھی اٹھا لیتا ہے، محمد کو تلاش کرنے والوں اسے میں نے اپنی مثل بنا کے بھیجا ہے. جب یہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا، اندر سے میں بولتا ہوں. جب یہ بیعت کرواتا ہے تو یہ نہیں کرواتا، میں کرواتا ہوں. جب یہ کنکر پھینکتا ہے تو یہ نہیں پھینکتا، میں پھینکتا ہوں. اس کا مطلب پورے مذہب اسلام کے ہر فرقے کے مولوی نے یہ تسلیم کر دیا میرا محمد جو کرتا ہے وہ نہیں کرتا، وہ خدا کرتا ہے. تو اب اگر کسی کو وہ زندہ کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کے بلانے پہ نہیں، وہ اللہ کے بلانے پہ نہیں آیا. اور جس کو دربار سے اٹھایا کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے، کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے تو یہ نہیں بلا رہا. کسی کو اٹھائے تو یہ نہیں اٹھا رہا، اللہ اٹھا رہا ہے. جس بندے کو اپنی چپ پہ مان ہے اب ذرا چپ رہے. جس کو بلاتا ہے یہ نہیں بلاتا، اللہ بلاتا ہے. جس کو اٹھاتا ہے یہ نہیں اٹھاتا، اللہ اٹھاتا ہے. اور اگر یہ غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھا ہے تو یہ نہیں اٹھا رہا. ہم 2 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اس نور کو جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے. اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں کہ شیطان جو ولی ہے اس کے ولی کون ہے؟ شیطان ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا ہے جن کو وہ نور سے نکال کے دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ان میں دنیا کی خواہش رکھ دیتا ہے. اب دنیا کی خواہش آپ کسی بھی معنی میں لیں تو آپ لے سکتے ہیں. میں نے ابھی اس نور میں بتایا کہ اس نور میں اپنی خواہش کوئی نہیں. یہ جو ظلمتوں سے نکالتے ہیں ان میں صرف اللہ کی مرضی ہے. اور شیطان جن کا ولی ہے ان میں شیطان کی مرضی ہے کیونکہ ان میں اپنی خواہش نہیں ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو اپنے خواہش کی پیچھے چلتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ کسی بت کو پوجتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ پتھر کی مورتی ہی بت ہو، خواہشات کے بت بھی ہوتے ہیں. کسی کی
اگر تخت خواہش ہے تو تخت اس کا بت ہے، اقتدار اس کا بت، حکومت اس کا بت، اور اپنے اس خدا کی پوجا کر رہا ہوں۔ اب اس کو میں تاریخ کے ایک واقعے سے کوٹ کروں گا تو بات بڑی آسان ہو جائے۔ رسالت امام مکہ میں منواتے رہے، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، رسالت امام مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اور یہاں یہ بات میں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول کا شہر نہیں بنا، جب سے مدینہ ہے تب سے یہ رسول کا ہے۔ بہت بڑی تاریخی ایک انکشاف اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پڑے۔ ماشاءاللہ، مدینہ نیا شہر نہیں تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب، مدینہ بنا شہر بنا، یہ بعد میں بنا قدیم بستی یثرب اس کا نام تھا۔ کب سے یثرب ہے؟ جناب نوح کے دور سے۔ جناب نوح کے ایک پوتے تھے جن کا نام یثرب تھا، یثرب بن محلائیل بن تکنیا بن کنان بن سام، جناب نوح کے پوتے تھے، ان کا نام یثرب تھا، اس نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ جب جناب نوح کے بعد جناب موسیٰ نبی، جناب حضرت ابراہیم کا دور آیا تو حضرت ابراہیم کے دور تک یہ یثرب، حضرت ابراہیم کے 700 سال بعد مصر میں موسیٰ نبی آئے، ملت ابراہیمی کا خاتمہ ہو گیا، موسیٰ نے اپنی شریعت کو جاری کر دی۔ اس وقت یثرب میں یہودی آ کے آباد ہو گئے۔ تھوڑی سی ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں بتانا یہاں ضرور، یہاں پہ آگے یہودی آباد ہو گئے۔ جب یہودی یہاں پہ آباد ہوئے تو یہاں پر دو بڑے قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے، ایک بنو جرہم، ایک بنو عمالقہ۔ ایک قبیلہ یثرب میں آباد تھا، ایک قبیلہ مکہ میں آباد۔ جناب موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو مذہب عیسائیت پھیل گیا۔ جب مذہب عیسائیت پھیل گیا تو یثرب میں یہودیوں کو نکال کے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، عیسائی یثرب میں آباد ہو گئے۔ یمن کا بنو قریظہ کا سردار تھا جس کا نام تابان ابن اسد تھا، یہ یمن میں تھا، یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا۔ اسے پتا چلا کہ یثرب میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو یہ یمن سے اپنا لشکر لے کے چلا۔ اس نے یثرب میں آ کے یہودیوں کا خاتمہ کیا، عیسائیوں کا خاتمہ کیا، اور دوبارہ یہودیوں کو وہاں پہ بٹھا دیا اور اپنے بیٹے کو ان کا سردار بنا کے وہاں سے چلا گیا۔ آدھے رستے میں گیا تھا یا اسے خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو یثرب کے عیسائیوں نے قتل کر دیا ہے اور دوبارہ وہاں پہ عیسائیوں کا تخت بن گیا ہے۔ یہ دوبارہ واپس پلٹا یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جب یہ رستے سے واپس جا رہا تھا تو یہودی علماء نے اس کا رستہ روکا، انہوں نے کہا دیکھ تو پہلے یثرب میں گیا، ہم تیرے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے، ہم نے تمہیں روکا نہیں، لیکن اب ہم تجھے روک رہے، خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ اس نے کیوں نہ حملہ کروں؟ انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یثرب اس کا شہر ہے جو موسیٰ کا بھی آقا ہے۔ ہمارے پاس قدیم توریت کے نسخے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یثرب جو ہے یہ موسیٰ کے آقا، موسیٰ کے سردار اور موسیٰ کے مولا کا شہر، لہذا خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ اس جگہ کہاں لکھا ہے؟ اس جگہ توریت کے قدیمی نسخوں۔ اس کا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ موسیٰ کا بھی کوئی آقا ہے؟ جلدی کھولو توریت کے قدیمی نسخے اور مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ انہوں نے قدیمی توریت کے نسخے کھولے، انہوں نے کہا قدیم توریت میں لکھا ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یثرب میں موسیٰ کا آقا آئے گا، وہ یہاں اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے کہا اس کی کوئی نشانیاں، اس نے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ آئے گا کسرا کے کنگرے ٹوٹ جائیں گے، فارس کا آتش کدہ بجھا دیا جائے گا، شام کے محلات روشن ہو جائیں گے، وہ پتھر پہ قدم رکھے گا تو نقش ابھرے گا، وہ ریت پہ قدم رکھے گا تو نقش نہیں ابھرے گا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا پرندے زمین پہ آئیں گے، وہ جسے حکم کرے گا پہاڑ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کریں گے، اس کی انگلی کے اشارے سے سورج طلوع ہوگا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ جو بار بار وہ نبی کی نعت توریت میں سنتا رہا، اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی،
وہاں موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں. پریشان تو نہیں ہوگی اس کو؟ ہم موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں. جب اتنا کہ موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں تو بڑے یہود نے کہا اس میں اور تم میں یہی فرق ہے, وہ محلوں میں نہیں رہتا, وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آئے گا. توریت کہتی ہے وہ بادشاہت کے خاتمے کے لیے آئے گا, وہ تخت اور تاج کے خاتمے کے لیے آئے گا, وہ جسموں پہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اس کا چل محل نہ بنانے دو, ایک گھر بنانے دو. اس نے یثرب میں ایک گھر بنوایا. اس گھر میں اس نے کہا ایک چاندی کا صندوق لے کے آؤ. چاندی کا صندوق, قیمتی جواہرات اس میں لگائے گئے. اس نے کہا اس کے اندر قدیم توریت کے نسخے رکھو جو نسل در نسل ہمارے پاس, قدیم توریت کے نسخے اس کے اندر رکھے. اس نے ایک خط لکھا, اس میں پہلا جملہ کیا لکھا, اے موسیٰ کے آقا, کاش میں آپ کے دور کو پاتا تو میں آپ کی جوتی کو سلام کرتا, لیکن میں آپ سے بہت پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ دنیا میں آئیں تو مجھ نوکر کا یہ خط آپ تک پہنچے. صندوق میں بند کر کے اس کمرے میں صندوق کو رکھا, کمرے کو تالا لگایا, کمرے کے باہر لکھوا دیا, خبردار یہاں موسیٰ کے آقا کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. تو یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنا دیا. یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے آنے سے 570 سال پہلے. حضرت عیسیٰ 300 سال قبل آئے اور 270 سال پھر یہ بات کی بچے. عیسیٰ کی شریعت جاری ہو چکی تھی, پھر حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا, 270 سال باقی بچ گئے. 270 سال یہودی علماء کی نسلیں اس گھر کی متولی بن کے رہی. پہلی ان کی نسل 50 سال بعد ختم ہوئی, اگلی ان کی نسل 100 سال بعد ختم ہوئی, پھر 50 سال بعد ختم ہوئی, پھر 20 سال بعد. جس وقت نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت اس گھر کا متولی تھا ابو ایوب انصاری. وہ اس گھر کا متولی تھا. جب رسالت امام مدینہ پہنچے, مکہ میں بستر پہ سلا کے آئے تھے علی کو, خود پہنچ گئے تھے مدینہ کے بارڈر پہ. بارڈر پہ کھڑے ہو کے رسول انتظار کر رہے تھے. ساتھ آنے والے مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہجرت کر کے آئی گئے ہیں, وطن تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں, تو اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے. فرمایا مکہ کی حدود ختم ہو گئی ہے, میرے شہر کی حدود شروع ہو گئی ہے, لیکن میں مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک علی نہیں آ جاتا, جب تک علی نہیں آ جاتا, جب تک علی نہیں آ جاتا میں مدینے میں نہیں جانا چاہتا. آج مسلمان کہتے ہیں کاش ہم مدینے میں مر جائیں, کاش ہمیں مدینے کی مٹی مل جائے, کاش ہم مدنی ہو جائیں, کاش ہمیں مدینے کی ریت مل جائے, کاش ہمیں مدینے کی خاک مل جائے. ہم مدینے کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے. جو محمد مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا, وہ محمد تیری نماز بغیر علی کے. جو مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا. علی کا انتظار کیا. رسالت امام مدینہ کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے, سفروں کی تھکن. رسالت امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا. اقلیم بھائی زلف کھل کے شانوں پہ آئی. جب سب رسول کا چہرہ چمکا, چمکتے ہوئے چہرے کو اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ, تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. ابھی اللہ محمد کے ناز اٹھا رہا تھا, یہ جاتا ہوا جبریل پلٹ کے واپس آیا. آگے والقمر اذا طلاہا, اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے علی. نبی سورج, علی چاند.
علی ہے پہلی کا چاند، کسی کو نظر آیا جب آئے گا 14ویں کا چاند، پھر کوئی انکار نہیں کرے. مدینہ شہر کے اندر نبی کا داخل ہونا تھا. جو ہی مدینہ شہر کے اندر نبی کے پہلے قدم رکھے، نبی نے دیکھا کہ مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے محمد کے نعتیں پڑھتی ہوئی، محمد کی آمد کے نغمے پڑھتی ہوئی. مدینہ کے بازار سجا دیے گئے تھے، در و دیوار سجا دیے گئے تھے. مدینے کی عورتیں چھتوں پہ نبی کا استقبال کر رہی تھی، پھولوں کی بارش ہو رہی تھی. مدینے کی کھجوروں کے اوپر بھی درخت کھڑے ہو کر نبی کے چہرے کا انتظار کر رہے تھے. نبی کے چہرے کے دیدار میں پورا مدینہ تھا، اور مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. ہر ایک مدینہ کا رہنے والا انسان نبی کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا، میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا گھر اتنا بڑا ہے، میری سلطنت اتنی بڑی ہے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے، میرے گھر مہمان بنے. سیرت کی کتاب 6 کی اسلامیات اٹھا کے دیکھ لینا، 7ویں کی اسلامیات اٹھا کے دیکھنا، اس میں بھی لکھا ہے رسول نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ، تمہاری محبتوں کا شکریہ، لیکن میں نے مدینے میں ایک ہی گھر میں مہمان ہونا ہے. وہ کس گھر میں ہونا ہے؟ جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی، جہاں جا کے میری قصبہ بیٹھے گی. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ اونٹنی تو حیوان ہے، اونٹنی تو جانور ہے، قصبہ کو کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے وہاں جا کے بیٹھ رہا ہے؟ وہ کہتے تم شیعوں کو سمجھ نہیں آتی، اس قصبہ میں یہ غیب کا علم اس لیے آ گیا تھا، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے، اس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے. اب اگلی بات میں خود سے کرواؤں گا، جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر نبی بیٹھ جائے وہ غیب کی عالم ہو جائے، اور جو محمد کے بیٹھ جائیں اس کے تو بڑی نعتیں پڑھے. قصبہ اونٹنی لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ. ابو ایوب کے دروازے پہ مصطفیٰ ہے. ابو ایوب نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، نسل در نسل تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ جملہ نہ پڑھنا کہ ابو ایوب کے گھر مہمان بنے. جو ہی ابو ایوب کے دروازے پہ قصبہ اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب نے کمرے کی چابی لا کے رسول کے ہاتھ پہ رکھا، مالک گھر انتظار. قصبہ لے کے آئی ابو ایوب کے دروازے پہ. جیسے نبی کی اونٹنی نے نبی کو ابو ایوب کے دروازے پہ روکا، ایسے ہی حسین کے ذوالجنان حسین کو کربلا کے ریت. بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جب روایت پڑھنے لگا ہوں، 7 سواریاں بدلی ہیں حسین کہ میرا مرتجز اس سے آگے کیوں نہیں بڑھا. 7 گھوڑے بدلے. آخر حسین گھوڑے سے اترے، کربلا کی ریت اٹھائی، سونگھی، زمین پہ پھینک کے کہنے لگے قالوا انا للہ. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، 4-6 بندوں نے ہائے کہا. اب مجھے بول کے بتاؤ بھائی زندہ انا للہ پڑھ رہا ہو اور پچھلے اونٹ کے محمل پہ بہن بیٹھی ہو، ادھر حسین انا للہ پڑھا، زینب کی آواز آئی، عباس دوڑ گیا. عباس میرے سر سے چادر اتر رہی ہے. عباس حسین سے کہے جلدی کر، اس جنگل سے آگے چلا جا. جب سے یہ جنگل آیا ہے مجھے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی. مولا عباس کی آواز ہے، مولا یہاں رکنا ہے. ہاں عباس یہاں رکنا ہے. مولا کیوں؟
فرمایا عباس جب صفین سے میرے بابا علی پلٹے تھے، یہاں علی تھوڑی دیر کے لیے اٹھے، میرے بھائی حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے لیے چیخ مار کے لیے اٹھے۔ حسن نے کہا فاتح خیبر بابا، تو چیخ مار کے کیوں اٹھا؟ فرمایا حسن جلدی کر، میرے گھوڑے پہ زین رکھ، مجھے اس ریگستان سے نکلنا ہے۔ فرمایا بابا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک لہو کا دریا ہے، حسین کا کٹا ہوا۔ ہر نبی کربلا سے گزرا ہے، ہر نبی کربلا سے گزرا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، آدم کربلا سے گزرے، آدم کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، پاؤں کے انگوٹھے سے لہو آیا، میرے اللہ کوئی غلطی؟ فرمایا غلطی نہیں، زمین کربلا ہے۔ ابراہیم یہاں سے گزرے تو گھوڑے سے گرے، موسیٰ یہاں پہ گزرے تو موسیٰ کی پیشانی پھٹی، ہر نبی کا لہو کربلا میں گرا۔ یہ دشت کرب و بلا ہے، یہ حسین کے آنے سے پہلے مشہور تھی مصیبتوں والی جگہ، دکھوں والی جگہ، جہاں دکھ ہو، جہاں مصیبتیں ہوں۔ اللہ جانے 9 راتوں میں اتنی آباد کی، اسے معلّہ بنا دیا، معلّہ بن گئی۔ آج اتر آئے کربلا کے جنگل میں علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیاں، بس 2 جملے جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے مصیبت کے آگے سننا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا عباس لکھ زینب بنت علی، عباس نے لکھا، فرمایا عباس نے کلثوم بنت علی۔ بندے کل والے مصاحب میں تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ میں نے مدینہ سے عباس کا علی کی بیٹیوں کے نام لکھنا پڑھا تھا، علی کی بیٹیوں کے نام لکھے گئے، 3 نام علی کی بیٹیوں کے آئے۔ عباس چیخے مار رہا ہے، قلم بار بار گر رہا ہے، اگلی نام ایسا آیا عباس کی پیشانی زمین پہ لگی۔ اب پتہ جانے جس نام سے عباس کی پیشانی زمین پہ لگی تو کیا ماتم کرے گا؟ حسین نے روکے گا، لکھ سکینہ بنت الحسین۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جو مجلس میں آیا ہر ماتم نہیں کر سکا۔ عباس لکھ سکینہ بنت الحسین، عباس لکھ سکینہ بنت الحسین، اور جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے سکینہ کا نام آنا تھا، غازی اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا عراق دور ہے، سکینہ بڑی چھوٹی، مولا سکینہ نہ لے کے سکینہ بنت الحسین لکھ کبرا بنت الحسین۔ جن کے نام لکھوا دیے ان کے دروازوں پہ جا۔ غازی روتا ہوا وہاں آیا جہاں ماں ام البنین تھی، ام البنین کے قدموں میں بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ بی بی ام البنین کی آواز ہے، غازی نہیں جانا چاہتا حسین کے ساتھ، میں جانا چاہتا ہوں لیکن ایسے کیسے جاؤں؟ اماں وہ بہنیں لے کے جا رہا ہے، اماں مولا بیٹیاں لے کے جا رہا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو لے کے کیسے گھر سے نکلوں گا؟ اماں مجھے مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک بی بی کے دروازے پہ جا۔ اماں مجھے بتا، تو کہتی تھی کہ میں نے فاطمہ زہرا سے منتیں مانگی تھی کہ اللہ ایک بیٹا دے گا جو تیری بیٹیوں کی چادروں کا وارث ہوگا۔ اماں دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے، میں اپنی زندگی میں زینب کو کیسے کہوں؟ بی بی ام البنین کہتے رک میرا لال، جب تک ماں مدینے میں ہے تیرے حصے کے کام ماں کرے گی۔ ایک ایک بی بی کے دروازے پہ بی بی ام البنین گئی، سیداتیوں، او علی کی بہو بیٹیوں، سامان باندھو، حسین جا رہے ہیں۔ ایک ایک بی بی سامان باندھ رہی ہے، ایک ایک بی بی سامان باندھ رہی ہے۔ بی بی سورہ کی ماں دنیا سے جا چکی ہے،
دنیا سے چلی گئی ہے، اسے ماں بن کے پال لے گی، کہہ لگی بادشاہ کرنے ہی نوکری آئیں گی، مولا کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ سغرا پلنی شروع ہو گئی رباب کی گود میں۔ ادھر اللہ نے بی بی رباب کو سکینہ جیسی بیٹی دی۔ حسین نے آگے کا رباب جب اپنی اولاد ہو جائے نا پھر دوسرے کی اولاد اچھی نہیں لگتی۔ رباب اب تیری سکینہ دنیا میں آ گئی ہے، اگر تو کہے تو میں سغرا کسی اور کے حوالے کر دوں۔ بی بی رباب نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مولا مجھ سے اب تک کوئی نوکری میں غلطی ہوئی ہے، مولا میں سغرا کو میں نہ پالوں، مولا میں ہی پالوں گی۔ فرمایا پھر میری سغرا کا خیال رکھنا، جب اولاد ہو جائے تو دوسرے کو یتیمی کا احساس بڑا ہوتا ہے۔ اب میں وجہ بتانے لگا ہوں، تم ساری زندگی سنتے ہو کہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ سینے پہ سونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک دن کریم کربلا مسجد سے گھر آئے، حسین نے دیکھا کہ سغرا ریت پہ لیٹی ہوئی ہے۔ حسین کے سر سے عمامہ اٹھ گیا، حسین نے ریت پہ سوئی سغرا کو اٹھایا، وہاں پہ گیا جہاں پہ رباب بیٹھی تھی۔ فرمایا رباب میں نے پہلے کہا تھا اگر نہیں پال سکتی تو واپس کر دے، میری سغرا ریت پہ سوئی ہوئی تھی۔ رو کے کہتی مولا تیری عزت کی قسم ہے، سکینہ میری گود میں لیٹی ہوئی تھی، سغرا دے کے واپس چلی گئی تھی۔ سکینہ کو بی بی رباب نے زمین پہ لٹایا، کہتی تیری عزت کی قسم ہے آج کے بعد اسے میں نہیں چڑھاؤں گی۔ حسین رو کے کہتے آج کے بعد سغرا تیرے ساتھ سوئے گی، سکینہ میرے سینے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، دعا کرو دعا کرو، اللہ کوئی بہن بھائی کے بغیر نہ ہو، اللہ کوئی بھائی بہنوں کے بغیر نہ ہو۔ بیٹیاں زیادہ ہو نا اور اللہ بیٹا نہ دے، اور جب مولا بیٹا دے دیتے ہیں نا پھر بہنیں بھائیوں کو بڑا پیار کرتی ہیں، بھائی اٹھاتی ہیں بار بار سہیلیوں کو دکھاتی ہیں یہ میرا بھائی ہے۔ ادھر اللہ نے رباب کو اصغر دے دیا۔ سکینہ بار بار اصغر کو اٹھاتی، رباب حجرے کے دروازے پہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن حسین نے دیکھا سغرا کو جا کے اکبر کے ہاتھوں پہ دیا، فرمایا جیسے سکینہ اصغر کو پیاری ہے تو اکبر کو پیاری۔ ہر ایک بی بی، بس جلدی ختم کرنے لگا ہوں، ہر ایک بی بی حجرے سے نکل رہی تھی۔ حسین کہہ چکے تھے ہر کوئی جائے گا، سغرا نہیں جائے گی۔ سغرا بیٹھ گئی 40 دروازوں کی حویلی۔ میں بڑی جلدی ختم کرنے لگا ورنہ یہاں رکتا تو یہیں پہ اور بڑا مصائب تھا۔ ہر بی بی اپنے حجرے کا تالا لگاتی، گزرتی ہوئی چابی سغرا کے ہاتھ، ہر بی بی تالا لگاتی چابی سغرا کے ہاتھ میں، رو نہ سکو تو ہائے ضرور کہنا۔ سغرا ہر جاتی ہوئی بی بی کو دیکھتی رہی، ہر بی بی کو دیکھ رہی اچھا اللہ کے حوالے، اچھا اللہ کے حوالے، اچھا اللہ کے حوالے۔ ادھر اصغر کی ماں رباب آئی ہے، رباب نے چابی سغرا کے ہاتھ میں رکھی، رباب نے ادھر چابی رکھی، سغرا رو کے کہتی اور کوئی ملے نہ ملے تو مل گیا، تو میری ماں۔ اماں تو کہا کرتی تھی مجھے سغرا سکینہ سے زیادہ پیاری ہے، اماں ایسے کر۔ اماں دیکھ بابا نے کہا وہ میرا بابا نہیں، وہ میرا امام ہے، میرا باپ ہوتا میں منت کر لیتی۔
ہو گیا. حسین نے ایک دن کربلا تاخیر سے اس لیے کی, اصغر کی عمر 6 مہینے پوری ہونے میں ایک دن بچتا. اب پتہ نہیں اگلا جملہ میں پڑھوں گا کیسے اور دوسرے, اور شریعت محمد ہے قربانی کم از کم سے. ایک دن دیر کی حسین نے کربلا میں, ایک دن تاخیر ہو گئی, پر جس کے لیے میں نے مضمون شروع کیا تھا وہ اگلے 2 منٹ میں ختم کرنے لگا. ہر بی بی اپنی اپنی اماری پہ جا کے بیٹھ گئی. یوں ہاشمیوں کے محلے میں کتار در کتار, کتار در کتار اونٹ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ایک بی بی آتی, کالی کناتوں کا پردہ تھا, بی بی آتی کنات کے پردے میں بیٹھے اونٹ پہ بیٹھ جاتے, اماری کا پردہ گر جاتا. ایک ایک بی بی آتی. جب ساری بیبیاں بیٹھ گئی, ہاشمیوں نے دائیں بھی گھوڑوں کی صف کھڑی کی, دائیں بھی گھوڑوں کی صف کھڑی کی. حسین کو ایک بار بلایا. حسین نے 40 بند دروازے دیکھے. حسین نے ماں کی حویلی کی مٹی چومی. حسین نے ماں کے گھر کی دیواروں پر آخری بار ہاتھ رکھا. حسین بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کی جانب چلے. جب حسین گھوڑے کی جانب جا رہے تھے, عباس سر جھکا کے رو رہے تھے. حسین نے غازی کو روتے دیکھا. حسین رو کہتے عباس جتنا رونا تھا حویلی میں رو لیا, عباس اب بازار میں نہ رونا. مدینے والے یہ نہ کہیں کہ سید روتے ہوئے مدینے سے نکلے ہیں. عباس آنکھوں کے آنسو صاف کریں. اب اللہ جانے کون بندہ جو کالا لباس پہن گیا ماتم نہ کرے گا. عباس رو کے قدم مولا جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا. فرمایا عباس پھر کیوں رو رہا ہے؟ عباس رو کہتے ہر کوئی آ گیا ہے, زینب نہیں آئی. زینب کا نام آنا تھا, 3 بار مٹی میں بیٹھے ہوئے رو کہتے ہیں عالیہ نہیں آئی. مولا کون لے کے آتا؟ غازی تو چلے بہن کے حجرے کے دروازے پہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, داماد رسالہ, محمد کی بیٹی, غریب بھائی کا سلام. حجرے کے اندر سے آواز آئی علیک السلام یا ابن محمد, علیک السلام یا ابن زہرا, فاطمہ کا بیٹا, علی کی بیٹی کا سلام. اب میں صرف جملہ پڑھوں گا. اب اس جملے میں اتنا درد کا بہار ہے کہ میں شرح نہ بھی کروں تو روئے گا. حسین رو کہتے زینب اگر تو کہے تو چلیں. عالیہ حجرے کے اندر سے رو کہتی تو کہے تو میں باہر آؤں. اکبر
اکبر نے زانو زمین پہ دیکھا جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ آنکھیں بند کر کے بسم اللہ میں سوار کراؤں. بی بی نے برکے سے ہاتھ نکال کے اکبر کے سر پہ رکھا. فرمایا اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے. اٹھ آج تو نے سوار نہیں کرانا. اکبر اٹھ رہا تھا